مجھے بول کے جواب دیجئے، قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ اوہ ہوئے کراچی والے ہو، میں آیا بڑی دیر کے بعد تو پھر اس طرح ہمارے سے زیادہ موسم ٹھنڈا ادھر نہیں ہے، ڈرے ٹھرے ٹھنڈے ٹھار اللہ نے وہابیوں سے پوچھیں قرآن کس نے بھیجا، وہابی کہیں اللہ نے۔ اللہ اکبر، نہیں یہ نہیں طریقہ، وہابیوں کی طرح مجھے بتائے۔ میں بھی 3-4 دن سے تھک کر چور ہو چکا ہوں، مجھے سکون پہنچائیں، میری روح کو تراوٹ ملے، اللہ کا نام اس طرح لیں۔ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ ہاں کچھ سواد ہے، سمجھ آئی کہ آپ بات مانیں گے۔ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ قرآن مجید کون فرشتہ لے کے آیا؟ قرآن مجید کس بستی میں آیا؟ قرآن مجید کس مہینے میں آیا؟ قرآن مجید کس رات آیا؟ وابی ہوندہ ہی ہوئے جنہوں سارے مسئلے ہوندے ہون۔ ذرا توجہ کرنا، سوال میں نے کیا، جواب آپ نے دیا، جواب 100% درست ہے، بھیجنے والا اللہ، ذرا توجہ کرنا، بھیجنے والا اللہ اعلیٰ ہے، لے کے آنے والا فرشتوں میں اعلیٰ ہے، جس پہ آیا مخلوقات میں اعلیٰ ہے، جس بستی آیا بستیوں میں اعلیٰ ہے، اور جس ہستی پہ آیا ہستیوں میں اعلیٰ ہے، جس مہینے آیا مہینوں میں اعلیٰ ہے، جس رات آیا راتوں میں اعلیٰ ہے، اور پھر جو قرآن آیا وہ بھی میں اتنی ہی دلیری سے کہوں گا، جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ سجایا، اس پہ عمل کمایا، میرے سامنے بیٹھے یہ بھی دیگر لوگوں سے ڈرو نہ، ذمہ دار میں وہاں، ڈرو نہ، یہ بھی دیگر لوگوں سے اعلیٰ ہیں۔ اب نتیجہ یہ پہنچا، رزلٹ یہ اخذ ہوا کہ جماعت کا ایک خادم، جماعت کا چاکر اپنی جماعت کے پیارے سویٹ احباب کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ کرم اور احسان فرمایا ہے کہ دیگر سارے لوگوں سے آپ اعلیٰ ہیں۔ تو پھر جب میں اتنے اعلیٰ باکردار روشن کریکٹر لوگوں سے مخاطب ہوں تو پھر میں یہ کہتا ہوں، رب نے کہا یہ گائیڈ، چھوٹی سی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم ٹرین پہ آئے، آگے انجن پیچھے ڈبے، جو اس کی خوراک، جو اس کی احتیاط، جے انجن دا منہ پیچھے نو لگا ہوندا تے بٹ کراچی آوندا سی۔ اصول کے خلاف ہے۔ ڈرائیور نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے، ایسے ایسے استعمال کرو، ویسے ویسے استعمال نہ کرتا، اپنی مرضی کرتا، گاڑی کراچی آتی تھی۔ آپ بائک پہ آتے ہیں، گاڑی پہ آتے ہیں، کار پہ آتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ، آپ نہیں، عام آدمی نہیں، 7 پشتوں سے بڑی سرکار چلی آ رہی ہو، موٹے موٹے دانوں والا تسبو ہو، ٹیڑھا کھونڈا ہو، مہنگی اینک ہو، قیمتی جبہ ہو، ریشمی پگ ہو اور تلے والا کھسا ہو، وہ پہنا ہو، وہ گاڑی پہ بیٹھ جائے، بنانے والے نے کہا ہے اس کے ریڈیٹر میں پانی ڈالو، اس کی ٹینکی میں پیٹرول ڈالو یا گیس ڈالو، اس کی ٹیوبوں میں ہوا ڈالو، مجھے بتاؤ وہ شخص کہے میرا نسب اعلیٰ ہے، حسب اعلیٰ ہے، میرے دادے کے مزار پہ بڑے کمکمے جل رہے ہیں، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، نیازیں وہاں تقسیم
تقسیم ہو رہی ہیں، صدقہ خیرات ہو رہا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، میں اس کو پیٹرول کی بجائے شہد ڈالتا ہوں، بیماریوں کی شفا ہے، میں پانی کی جگہ دودھ ڈالتا ہوں، سندل کا شربت ڈالتا ہوں، میں ہوا کی جگہ اس میں بہت اعلیٰ چیزیں اللہ کی نعمتیں ڈال دیتا ہوں۔ منو دسو او پیر پاویں فقیر او چوڑا ہو کے سٹیئرنگ تے بہ جائے تے سلف تے سلف مارے تے وہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا؟ کیوں بھائی انہیں تو ایڈی ایڈی ودیا شاواں میرے شیروں پائیاں نے، پھر بھی کیوں؟ بنانے والے نے جو انسٹرکشنز دی ہیں، جو احتیاطیں بتائی ہیں، جو کرنے کے کام کہے ہیں، اس نے الٹ کیا ہے۔ بھائی تیری میری دی گئی کمپنی ایجنسی کی بنائی گئی اگر مشینری بنانے والے کے مطابق عمل نہ کریں منزل پہ نہیں جاتی، تو یاد رکھو ساری مخلوق مسجد کیسی بھی ہو، مندر کیسا بھی ہو، کلیسا کیسا بھی ہو، گرجا کیسا بھی ہو، عبادت گاہ کیسی بھی ہو، پیشانی کی رونق کیسی بھی ہو، جبہ کبہ کیسا بھی ہو، نسب حسب کیسا بھی ہو، ڈرامے کرامات کیسی بھی ہو، بنائی ہوئی باتیں کیسی بھی ہو، جھوٹے ڈرامے کیسے بھی ہو، وہ جنت نہیں جائے گا۔ جنت تب جائے گا جب خالق کی بتائی ہوئی، خالق کی بنائی ہوئی، خالق کی عطائی ہوئی گائیڈ بک قرآن مجید پہ عمل کرے گا۔ مدہوش نہیں، بیدار ہیں ہم، مدہوش نہیں، بیدار ہیں ہم آہٹ پر، ہر آہٹ پر ہوشیار ہیں ہم، ہر آہٹ پر ہوشیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، قرآن کے پہرے دار ہیں ہم، سنت کے پہرے دار ہیں ہم۔